رات کو استغفار کرنا کیوں ضروری ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب رات کو ہم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے ہیں تو اگر ہم اللہ پاک کا ذکر نہیں کرتے، سونے سے پہلے استغفر اللہ نہیں پڑھتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو ہمارے دن بھر کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ تلوار بن کر ہمارے سر پر لٹکتے رہتے ہیں۔ اور پھر ان گناہوں کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم رات پوری غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کی یاد کے بغیر ہماری رات گزر جاتی ہے۔ ہمارا دین تو ایسا ہے کہ اگر آپ رات کو سو رہے ہوں تو پھر بھی آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ نے استغفار کرنا ہے، اللہ پاک کو یاد کرنا ہے، سبحان اللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ پاک سے اپنے دن بھر کے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو اگر آپ رات کو استغفار کر کے سوتے ہو تو اللہ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر بندہ اس حالت میں سوتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو وہ پاک ہو کر جب سوتا ہے تو رات کے کسی پہر، کسی وقت اس کی جب آنکھ کھلتی ہے اور وہ اپنے اللہ سے دین و دنیا جو کچھ بھی مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ اگر وہ دین مانگتا ہے تو دین اس کو عطا ہوتا ہے، اور اگر وہ دنیا مانگتا ہے تو اس کو دنیا عطا اللہ پاک فرماتے ہیں۔ ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ استغفار نہ کرنا ہے۔ ہم استغفار کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ استغفار اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ حالات بدل سکتا ہے۔ استغفار پڑھنے کی برکت سے ہماری ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہماری ساری پریشانیاں، سارے دکھ ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگیں، اس کے آگے جھکیں، تو ہمارے سارے دکھ درد ختم ہو سکتے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کو اٹھ کر دنیا و آخرت مانگے تو اسے ضرور ملے گی۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، بس آپ اللہ سے مانگنے والے تو بنیں، اس کے آگے ہاتھ تو پھیلائیں، اس کے آگے جھکیں تو صحیح۔ رات کو استغفار کرنے کے بعد دعا مانگتے ہوئے سو جائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اس کے خزانوں میں تو کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، بس آپ اس کے آگے جھکیں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔